السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پرندے بنا کے ان کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اندھوں کو کیسے بینائی دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک نام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائیں تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائے، آپ ہی سب سے بہترین روزی دینے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ کھانا اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، نمبر 3 الفرعون یعنی فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی اور دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ کے پاس
علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقیناً مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مقابلے سے پھر جائیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ واحد لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ مقابلہ کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دے کر مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مقابلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی اور مسلمان کیا موقف رکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کے مقام سے بڑھنے کی کوشش میں لگ گئے اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔